سیاسی میدان میں خبریں بڑی گرم ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے میاں نواز شریف کے لیے بطور وزیر اعظم اپنا ووٹ دینے کا باضابطہ اعلان کر دیا، اور یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وزیر اعظم کی نشست پر اب میاں نواز شریف کا آنا مقدر ٹھہرا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر امین الحق کا بیان انتہائی قابل غور اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کسی بڑی جماعت کے رہنما کے لیے بطور وزیر اعظم حمایت الیکشن سے پہلے کی جا رہی ہے، یعنی یہ کوئی معمولی سائن نہیں ہے۔ دوسری جانب 3-4 اور بڑی اہم اطلاعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ ساری اطلاعات بھی اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ نواز لیگ کی مرکز میں حکومت اب کنفرم ہو گئی ہے۔ خبریں ہیں کہ پہلی خبر جو ہے اس میں شہباز شریف کراچی NA 242 سے اب الیکشن لڑیں گے، اور مصطفیٰ کمال نے شہباز شریف کے لیے باقاعدہ حامی بھی بھر لی ہے کیونکہ یہ حلقہ ان کا تھا۔ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ نواز لیگ کے لیے کراچی سے قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 11 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ مکمل کر گئی۔ دوسری جانب پنجاب میں بھی ہلچل ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی اور نواز لیگ کا اتحاد ہو گیا ہے۔ سیاسی میدان میں ایک نئی جماعت کی ڈیمانڈ مان لی گئی ہے۔ قوم کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ تو ممکن نہ ہو سکی، البتہ قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹوں پر نواز لیگ اور استحکام پاکستان سیٹ ایڈجسٹمنٹ مکمل کر چکی ہیں۔ تو اس صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان مسلم نون کی رہنما طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، آپ کے وقت کا۔ الیکشن کا بگل بج گیا، انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے معاملات ہو گئے، آپ کے کچھ کے ساتھ اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات بھی پاکستان مسلم نون کے ہو گئے ہیں، چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ اب پنجاب ہے۔ تو کیا تیاریاں اس وقت پاکستان مسلم نون کی ہیں؟ میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے لیے کیا تیاریاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اتحاد کر رہے تھے، اس وجہ سے ہی ہمیں کچھ تاخیر بھی ہوئی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے کہ آج انشاءاللہ تمام امیدواروں کی فہرست جو ہے وہ لاہور 188 ماڈل ٹاؤن ہمارے آفس سے جاری کر دی جائے گی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا الیکشن کمیشن نے نشانات بھی الاٹ کر دیے ہیں۔ ROs کی ٹریننگ اور افسران کی ٹریننگ بھی الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ماشاءاللہ بڑی ایفیشینسی سے 8 تاریخ کے الیکشن کی تیاریاں ہر حالت میں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں سپریم کورٹ کی بھی یہی ہدایت ہے، اور ویسے بھی تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو بر وقت چاہتی ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ڈیلے ہو۔ تمام پارٹیاں اپنے اپنے پارٹیوں کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی وہ اپنے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہم نے 2 دسمبر کو پہلی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کی تھی لاہور میں اپنے آفس میں، اور اس کے بعد تقریباً 1.25 ماہ ہو گیا ہے جو یہ تمام ڈویژنل بورڈز کی تیاریاں جاری تھیں، اور تمام کینڈیڈیٹس آ رہے تھے، انٹرویوز ہو رہے تھے، اپنی لسٹیں تیار کی جا رہی تھی، ان کی مشاورت سے، ان کے تجاویز سے۔ محمد نواز شریف صاحب اس پارلیمانی بورڈ میں بذات خود بیٹھتے تھے، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، خواجہ صاحب رفیق صاحب، مریم اورنگزیب جی، اور کچھ بورڈز میں میں خود بھی تھی۔ تو یہ تمام بورڈز جو تھے ڈویژنل سطح پہ ہر ایک شہر کے ہوئے، تاکہ تمام جو کینڈیڈیٹس جنہوں نے پارٹیسپیٹ اپلائی کیا ان کے انٹرویو کیے جا سکیں، اور یہ تمام انٹرویوز جو تھے صبح 10 بجے سے شام گئے تک جاری رہتے تھے، تاکہ کوئی بھی امیدوار ایسا نہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، ایک معاملہ جو ہے پنجاب میں خاص طور پر پاکستان مسلم نون کے ہر حلقے میں اپنے امیدوار جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کی جماعت پنجاب میں سب سے زیادہ مضبوط، لیکن آپ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اس سے آپ کے اپنے لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، ان کی تیاریاں، ان کو دھچکا نہیں ہے کہ وہ تیاری کر رہے تھے 5 سال بعد معلوم ہوا وہ نہیں ہے، بلکہ استحکام پاکستان پارٹی ہے آ گئی ہے اس چیز پر؟ تو یہ اپنی ہی جماعت، کیونکہ آپ کی اپنی جماعت خاصی مضبوط ہے اس صوبے میں، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت کیوں ہوئی؟ دیکھیے، پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالت ہے اسے کوئی بھی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اکیلے اس گرداب سے نہیں نکال سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری ہم خیال ہیں، جن سے ہم اتحاد کر سکتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، ہم وہاں کر کے اس وقت ملک کی جو حالات ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے کہ مہنگائی کا ریشو کہاں جا رہا ہے، اور اس کے بعد عوام جو ہے وہ کس قدر لوڈ شیڈنگ سے بدحال ہو چکی ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے،
امن امان جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2017 میں جب ہماری گورنمنٹ سے منتخب وزیر اعظم کو ثاقب نثار صاحب کے ایک فیصلے ناجائز غلط فیصلے تھے ان کو برطرف کیا گیا تو 0 لوڈ شیڈنگ تھی اور امن کی صورتحال بھی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی. کراچی سے خیبر تک دہشت گردی کا ہم نے خاتمہ کیا جس میں پولیس رینجرز اور دیگر سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ تھیں. جب مسائل گمبھیر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ اتحاد کرنے بھی پڑتے ہیں اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل بھی کرنا پڑتا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ سیٹ ہے. لیکن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تمام سیاسی جماعتیں مل کر اسی مد نظر رکھتے ہوئے نقطے کو کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک سے نکالیں گے گرداب سے، لیکن وہ خاصا مشکل فیصلہ تھا. اس وقت بھی پاکستان مسلم نون کے جو بڑے لیڈران وہ کہہ رہے تھے کہ جب اتحادی حکومت ہوتی ہے بہت سے معاملات جو فیصلے ہیں وہ سب کو ملا کر کرنے پڑتے ہیں جو شاید مشکل ہوتے ہیں. تو میاں نواز شریف تو خود اکیلے حکومت 2017 میں اس سے پہلے بھی متعدد بار انہوں نے کی ہے تو وہ کامیاب رہے، تو اب اتحادیوں کی ضرورت کیوں پیش پھر آ رہی ہے؟ میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کی، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے جب بی بی بے نظیر شہید زندہ تھی تو لندن میں میثاق جمہوریت ہم نے کیا تھا، جبکہ ہم دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بہت مخالف بھی تھیں اور الیکشن میں بھی ہم جب اترا کرتے تھے ہمارے نظریات بھی اپنے اپنے ہیں جو کہ اب بھی ہیں. تو ہم نے یہ اس وقت بھی پاکستان کی بہتری کے لیے میثاق جمہوریت کیا تھا. ہم نے اپنے اپنے اختلافات کو ڈبوں میں بند کر کے یہ سوچا کہ اب ہم پارٹیوں کو مل کے چلنا ہے اور وہ میثاق جمہوریت کامیاب بھی رہا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا. اسی طرح ٹھیک ہے پنجاب میں ہماری بہت اکثریت ہے، ہماری پارٹی کے جو امیدواران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو بہت پیس مل جاتی ہے، بہت سی جگہ نکل آتی ہیں سب کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب محمد نواز شریف صاحب اس الیکشن کے بعد 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو جن لوگوں کے ساتھ جس میں نماز کر رہے ہیں ان سب کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا. بڑی جماعتوں میں اس طرح کی جو ہوتے ہیں اتحاد وہ ہوتے بھی رہتے ہیں اور جاری بھی رہتے ہیں. یہ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے لیے ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کا یہ گلہ ہے کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں 16 ماہ حکومت میں تھی، اب وہ شاید نہیں ہے. تو پھر اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آتی ہے کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ اتحاد میں نہیں ہے تو پھر تو آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کا بھی سامنا ہوگا. آپ کے لیے تو مشکل ہوگی نہیں اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورتحال مجھے نہیں نظر آتی جس سے ہمیں مشکلات ہوں، لیکن میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کی پاکستان کی سیاست آج کل جو حالات ہیں اس کی متقاضی ہے کہ یہ ہمیں دیگر سب جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ، آپ کا پاکستان مسلم نون کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. اور اب معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ الیکشن کے، اور چند دن اب باقی رہ گئے ہیں. اس میں اب کون سی جماعت کس کو کیسے عوام کو رام کرتی ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.